بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، جس کا سبق نمبر 13 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی، اور الباب الثانی سے آگے الرکن الثانی جو ہے اس کو آج ہم شروع کریں گے، اور اس کی جو ابتدائی معلومات ہے، ابتدائی تعارف ہے، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں، اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے ہی جو الباب الثانی ہمارا چل رہا تھا، اس میں الرکن الاول اور اس سے آگے جو 4 ابحاث تھی، الموضوع الاول، الموضوع الثانی، الموضوع الثالث اور الموضوع الرابع۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الرکن الاول کی جو بحث، الموضوع الرابع، اس کا تعارف اور اس کے بعد پھر اس کی جو تفصیل ہے اس کو جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سبق میں ہم نے الباب الثانی کا ایک اجمالی جائزہ جو ہے وہ بھی ساتھ لیا، اور اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی کہ کون کون سے مسائل یا کون کون سے چیزیں امام صاحب نے الرکن الاول یعنی جو کیفیت کے حوالے سے تھا اس میں ذکر کی ہے، ان کا ایک اجمالی سا خاکہ اور جائزہ ہم نے لیا۔ اب آج کے سبق میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ بھی کتاب النکاح سے ہوں گی اور الباب الثانی سے ہی، لیکن اس سے اگلا سٹیپ یعنی الرکن الثانی جو ہے اس کا تعارف ہم پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ الفصل الاول کا تعارف اور الفصل الاول کا تعارف اور ساتھ تفصیل بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ جو پہلا مسئلہ اس میں نقل ہے، یعنی ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے بھی ابتدائی معلومات لینے کی، حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء کرام، امام صاحب نے الباب الثانی جب شروع کیا، فی موجبات صحت النکاح، وہ چیزیں جو صحت نکاح کے لیے ضروری ہیں، ان کے حوالے سے جب امام صاحب نے گفتگو شروع کی تھی تو امام صاحب نے شروع میں ہی یہ لکھا تھا کہ وَهَذَا الْبَابُ يَنْقَسِمُ إِلَى 3 أَرْكَانٍ، یہ باب 3 ارکان میں تقسیم ہوگا، جن میں سے پہلا رکن الرکن الاول فی معرفت کیفیت هذا العقد، اس عقد کی کیفیت کے حوالے سے جس کو ہم نے پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہاں پہ امام صاحب نے لکھا تھا کہ فی معرفت محل هذا العقد، اس عقد کے محل کے حوالے سے، اور الرکن الثالث فی معرفت شروط هذا العقد، اس عقد کے شروط جو ہے اس کے حوالے سے امام صاحب نے یہ 3 ارکان بنائے تھے۔ لیکن عزیز طلباء کرام، الباب الثانی کی ابتدا میں امام صاحب نے یہ ترتیب رکھی، لیکن جب آگے مسائل کا ذکر کرنے لگے تو وہاں پر ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہے۔ آگے پیچھے سے مراد جو الباب الثانی کی ابتدا میں جس کو امام صاحب نے الرکن الثانی کہا تھا، آگے ترتیب اور مسائل بیان کرتے ہوئے امام صاحب اس کو الرکن الثالث کی جگہ پہ لے گئے، اور جس کو الرکن الثالث کہا تھا یعنی فی معرفت شروط هذا العقد، اس عقد کی شروط کے حوالے سے اس کو امام صاحب الرکن الثانی میں لے آئے۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہوگا الرکن الثانی فی شروط العقد، اس عقد کی شرائط کے حوالے سے یہ عقد جو طے کیا جائے گا، جو 2 میاں بیوی نکاح کریں گے آپس میں، جو 2 خاندان آپس میں جڑیں گے، تو اس جڑنے کی شرائط کیا کیا ہوں گی، اس کے حوالے سے آج جو امام صاحب نے باب قائم کیا الرکن الثانی، اس کے بارے میں ہم جاننے کی اور سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو الرکن الثانی کا تعارف امام صاحب کچھ یوں کرواتے ہیں۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ الرکن الثانی، دوسرا رکن، فی شروط العقد، یہ عقد کی شرائط کے حوالے سے ہے، وَفِيهِ 3 فصول، اور اس میں آگے 3 فصلیں جو ہے وہ ذکر کی جائیں گی۔ عزیز طلباء کرام،
ابتدائی تعارف میں جب کتاب کا تعارف کروایا گیا جس سبق میں، اس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ امام صاحب جب بھی کسی مسئلہ کو ذکر کرتے ہیں تو باب اور آگے پھر اس کی فصول قائم کر لیتے ہیں، یعنی مسائل کے حوالے سے جو ایک توسع پایا جاتا ہے اس کی امام صاحب تقسیم در تقسیم کیے چلے جاتے ہیں۔ الباب الثانی کی تقسیم کی الرکن الثانی میں، آگے الرکن الثانی فی شروط العقد، یہ عقد کی شرائط کے حوالے سے۔ اب نکاح جو ہے وہ عقد ہے، اس کی کیا کیا شرائط ہوں گی اس کو امام صاحب لکھتے ہیں وفیہ ثلاثۃ فصول، اس کی گفتگو آئندہ 3 فصول میں کی جائے گی، 3 فصلوں میں کی جائے گی۔ الفصل الاول، پہلی فصل جو ہوگی وہ ہے فی الاولیاء، اولیاء کے حوالے سے، پہلی فصل کا تعلق اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ والثانی، اور جو دوسری فصل ہے اس کا تعلق فی الشہود، گواہوں کے حوالے سے۔ والثالث، اور جو تیسری فصل ہے فی الصداق، مہر کے حوالے سے، جو حق مہر ادا کیا جاتا ہے جو اس کے حوالے سے تفصیلات ہیں، تو امام صاحب تیسری فصل میں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو امام صاحب نے ایک اجمالی سا خاکہ یہاں پہ دے دیا کہ الرکن الثانی میں آگے 3 فصول ہوں گی، ہر فصل کا جو تعارف اور ٹائٹل ہے امام صاحب نے اجمالی طور پر یہاں پہ نقل کر دیا کہ پہلی فصل اولیاء کے حوالے سے، دوسری فصل فی شہودی، گواہان جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، اور تیسری فصل جو ہے وہ مہر کے حوالے سے، جو کوئی بھی مسلمان مرد جب نکاح کرتا ہے تو اپنے منکوحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اپنی منکوحہ کو جو رقم ادا کرتا ہے اس کو مہر کہا جاتا ہے، تو تیسری فصل اس کے حوالے سے ہوگی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی الفصل الاول، جو آج ہم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کا تعارف کیا ہے۔ الفصل الاول جس کو امام صاحب نے فی الاولیاء، اولیاء کے حوالے سے جس کی بحث لکھی ہے، جس کا ٹائٹل رکھا ہے، اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں جی امام صاحب اس کا تعارف کیسے کرواتے ہیں۔ امام صاحب لکھتے ہیں الفصل الاول، پہلی فصل فی الاولیاء، اولیاء کے حوالے سے ہوگی۔ والنظر فی الاولیاء، اور اولیاء کے حوالے سے جو آگے ہم تفصیل دیکھیں گے، والنظر فی الاولیاء، اولیاء کے حوالے سے جو تفصیل ہوگی، فی مواضع اربعۃ، 4 مواضع میں، یعنی 4 الگ الگ مقامات پہ اس کو تقسیم کر کے مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ آگے مزید تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امام صاحب لکھتے ہیں والنظر فی الاولیاء فی مواضع اربعۃ، اور اولیاء کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی، تفصیل ہوگی، وہ 4 مواضع میں، 4 مواقع میں، 4 مسائل میں۔ الاول، الموضع الاول کہہ لیں، یعنی جو پہلا مسئلہ یہ پہلا ہوگا وہ ہوگا فی اشتراط الولایت فی صحت النکاح، صحت نکاح میں ولایت کی شرط کے حوالے سے۔ فی اشتراط الولایت، ولایت کی شرط، فی صحت النکاح، نکاح کی صحت میں۔ الموضع الثانی، دوسرا جو مقام، دوسرا مسئلہ ہوگا وہ ہوگا فی صفت الولی، ولی کی صفات کے حوالے سے۔ جو ایک ولی، جو ایک بندہ کسی بھی عورت کا ولی بنتا ہے اس میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے دوسرا مسئلہ ہوگا۔ الثالث، اور جو تیسرا مسئلہ ہے الموضوع الثالث ہوگا فی اصناف الاولیاء، وہ اولیاء کی اقسام کے حوالے سے ہوگا کہ کون کون ولی بن سکتا ہے اور کس ترتیب سے ولی بنا جا سکتا ہے رشتے کے حوالے سے، اور آگے مزید اگر باپ موجود نہیں ہے پھر کون ولی ہوگا، اگر وہ موجود نہیں ہے پھر کون ولی ہوگا، ایسے جو تفصیل ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ وَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْوِلَایَةِ، اور ولایت میں ان کی ترتیب کیا ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا ولی سلطان ہے من لا ولی لہ، جس کے لیے کوئی ولی نہیں ہے۔ تو اب کون سی ایسی ترتیب بنے گی جس ترتیب کے بعد آخری نمبر پر جا کے حاکم وقت جو ہے وہ ولی بنے گا، تو یہ جو ترتیب ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔
وما اور جو کچھ بھی یتعلق بذالک اس مسائل کے متعلقہ ہوگا اس کو اسی جگہ پر بیان کیا جائے گا۔ الرابع مواضع میں سے چوتھا ہے وہ فی عضل الاولیاء من یلونہم، اولیاء کا روک دینا ان کو من یلونہم جو ان کی ولایت میں موجود ہے، بالاختلاف الواقع بین الولی والمولا علیہ، اور اگر اختلاف واقع ہو جائے ولی کے درمیان اور اس کے درمیان جو اس کی ولایت میں ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس کے حوالے سے بھی گفتگو جو ہے اسی فصل کے الموضوع الرابع میں بیان کی جائے گی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں الفصل الاول کا تعارف تو ہم دیکھ چکے، اب تفصیل دیکھتے ہیں۔ اما الموضوع الاول، جہاں تک الموضوع الاول کی بات ہے، فی اشتراط الولایت فی صحت النکاح، وہ ہے صحت نکاح میں ولایت شرط ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ الموضوع الاول، پہلا مسئلہ، اختلف العلماء هل الولایت شرط من شروط، ہم سب لکھتے ہیں کہ علماء نے اختلاف کیا ہے کیا ولایت شرط ہے من شروط صحت النکاح، نکاح کے درست ہونے کے لیے، نکاح کی صحت میں سے، صحت نکاح یعنی عقد نکاح کے درست ہونے میں ولایت شرط ہے یا نہیں، ام لیست بشرط، یا وہ شرط نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، جب کہا جائے گا کہ یہ صحت نکاح کی شرط ہے تو اس وقت نکاح درست ہوگا ہی نہیں، جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا وہ کسی صورت درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ہوگا تو اس کا نکاح باطل اور فاسد ہو جائے گا، جو ولایت کو صحت نکاح میں شرط سمجھتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے مقابلے میں دوسرا قول ذکر کریں گے کہ یہ صحت نکاح کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ صحت نکاح کے لیے تمام ہے، اکمال ہے، تو اس وقت نکاح تو درست ہوگا لیکن افضلیت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ آگے یہ مسئلہ افضلیت والا، تمام اور اکمال والا بھی آئے گا، تو اس لیے یہاں پر ان دونوں الفاظ کی وضاحت کر دی گئی۔ آگے امام صاحب لکھتے ہیں فذهب مالک، امام مالک رحمہ اللہ گئے ہیں الی اس بات کی طرف، انہ بے شک لا یکون النکاح الا بولی، نہیں ہوتا نکاح مگر ولی کی اجازت کے ساتھ، ولی کے ذریعے ہی، وانہا اور بے شک یہ جو اجازت لینا ہے شرط فی الصحۃ، یہ صحت کے لیے شرط ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ پہلا قول کہ صحت نکاح کے لیے ولایت شرط ہے۔ فی روایت اشہب عنہ، یہ جو پہلا موقف ہے یہ امام اشہب رحمہ اللہ کی جو روایت ہے امام مالک سے، اس میں یہ نقل ہے۔ وبہ قال الشافعی، اور اسی موقف اور اسی مسئلہ پر امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ ولایت جو ہے نکاح کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور وظفر، امام ظفر رحمہ اللہ، والشافعی والزہری، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام زہری رحمہ اللہ، ان کا کہنا یہ ہے اذا عقدت المرأة نکاحها بغیر ولی وکان کفؤا جازا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ظفر، امام شافعی، امام زہری رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اذا عقدت المرأة نکاحها، جب کوئی عورت اپنا نکاح خود ہی کر لے بغیر ولی کی اجازت کے، وکان کفوا، اور جس سے اس نے نکاح کیا ہے وہ اس کا ہم پلہ بھی ہے، اس کے برابر بھی ہے، نکاح کے جو عام چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ اس میں موجود ہیں، تو جازا، اس کا یہ نکاح جائز ہے۔ وفرق داود، اور امام داود ظاہری رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے فرق کیا ہے بین البکر والثیب، کمواری کے درمیان، والثیب اور شوہر دیدہ عورت کے درمیان۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس موقف آ چکے وہ پہلا امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، وہ ولایت کو شرط سمجھتے ہیں صحت نکاح کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ظفر، امام شافعی، امام زہری رحمہ اللہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جب عورت نے نکاح کر لیا اور جو عموماً چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ اس کے شوہر میں موجود ہے، وہ ہم پلہ ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ نکاح درست ہے۔ اب اگلا موقف جو تیسرا ہے وہ امام داود ظاہری کا ہے رحمہ اللہ۔ انہوں نے کنواری اور شوہر دیدہ کے درمیان فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فقال، انہوں نے کہا باشتراط الولی فی البکری، کہ جو کنواری ہے اس کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے، وعدم اشتراطہ فی الثیب، اور جو شوہر دیدہ ہے اس کے لیے ولی کی اجازت شرط نہیں ہے۔ اب فرق کا مقصد جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ کنواری لڑکی نے ابھی تک وہ چیزیں دیکھی نہیں، وہ برداشت نہیں کی، یا وہ ماحول نہیں دیکھا جو شوہر دیدہ عورت پہلے سے دیکھ چکی ہے۔ اب نکاح کی جو فوائد ہیں، نقصانات ہیں، اس سے حاصل ہونے والی تسکین ہے، یہ جو بھی چیزیں ہیں جو شوہر دیدہ عورت کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، وہ کنواری لڑکی نہیں پہچان پاتی۔ اس لیے کنواری کے لیے جو نکاح میں ولی ہے اس کی شرط قرار دیا، اور جو شوہر دیدہ عورت ہے اس کے لیے ولی کو شرط قرار نہیں دیا۔ یہ امام داود ظاہری رحمہ اللہ جو ہیں یہ ان کا موقف ہے۔ یہ اقوال ذکر کرنے کے بعد آگے امام صاحب اس کی پھر مزید اس مسئلہ پہ دیگر اقوال جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى رِوَایَةِ ابن القاسم عن مالک فی الولایة قول رابع۔ ابن قاسم رحمہ اللہ کی روایت جو امام مالک رحمہ اللہ سے ہے، اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوا، اس سے یہ مسئلہ لیا گیا۔ یتخرج کا یہاں پہ مطلب یہ ہوگا، ایک امام کے مذہب کے اصولوں کے مطابق جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان کو اس امام کے مسئلے کے حوالے سے بیان کرنا۔ یہاں پہ یتخرج یا یتخرج، اس دونوں الفاظ کا یہاں پر یہ مطلب ہوگا۔ امام ابن قاسم رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے اصول کے مطابق جو روایات ہیں ان میں سے ایک چوتھا قول جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان اشتراطها سنت لا فرض۔ یہ جو ولایت کی شرط ہے نا، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ ولایت کو صحت نکاح میں شرط قرار دیتے ہیں، اور یہاں پر جو امام ابن قاسم رحمہ اللہ کی روایت امام مالک رحمہ اللہ سے وہ یہ ہے کہ یہ شرط جو ہے سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ وذالک، اور یہ کس وجہ سے ہے، انہ رویہ، بے شک روایت کی گئی ہے، عنہ امام مالک رحمہ اللہ سے۔ یہاں پہ غور کیجئے صیغہ تمریز کے ساتھ کہ انہ کانا، بے شک امام مالک رحمہ اللہ یری المیراث بین الزوجین، امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ خیال کرتے تھے میراث کو بین الزوجین، زوجین کے درمیان، یعنی جن دونوں نے نکاح کیا ہے بغیر ولی، بغیر ولی کی اجازت کے، اگر نکاح کرنے کے بعد ان کے ایجاب و قبول کے بعد کوئی ایک بھی ان میں سے فوت ہو گیا تو انہ یری المیراث، امام مالک رحمہ اللہ خیال کرتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کے وارث اب بنیں گے۔ وارث کب بندہ بنے گا؟ جب وہ عقد میں ہوگا، جب اس کی وہ بیوی ہوگی یا وہ اس کا شوہر ہوگا، اور امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں اس کو سنت سمجھتے ہیں، تو اس اعتبار سے امام مالک رحمہ اللہ ولایت کو سنت سمجھتے ہیں، فرض نہیں سمجھتے۔ تو اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر فوت ہو جائے تو وہ یری المیراث، میراث کے وارث بنیں گے وہ۔ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرَأَةِ، اور دوسری دلیل جس کی وجہ سے یہ سنت اور فرض والا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہ یجوز للمرأة، بے شک جائز ہے اس عورت کے لیے، غیر شریفتی، جو اعلیٰ خاندان کی نہیں، جو اعلیٰ نسب والی نہیں، ان تستخلف رجلا من الناس علی انکاحها، کہ جو اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ نسب والی عورت نہیں ہے وہ کسی بھی مسلمان آدمی کو اپنے نکاح پر ولی بنا کے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ، اور امام مالک رحمہ اللہ یستحب، وہ یہ بات پسند کرتے تھے، ان تقدم الثیب، یہ کہ سیبہ عورت بھی مقدم رکھے ولیہا، اپنے ولی کو، لیعقد علیہا، تاکہ اس کا ولی اس سیبہ عورت کا نکاح منعقد کرے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ مستحب جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ولی جو ہے وہ شرط ہے، اگرچہ کنواری ہے یا سیبہ ہے۔ فَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ، گویا کہ امام کے ہاں، امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں
یہ من شروط التمامی لا من شروط الصحتی، ولایت جو ہے تمام کے لیے، مکمل ہونے کے لیے، نکاح کی افضلیت کے لیے، نکاح کے کتاب و سنت کے مطابق مکمل ہونے کے لیے یہ شرط ہے۔ لا من شروط الصحتی، یہ صحت کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر ولی کے نکاح کرتا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن وہ نکاح کتاب و سنت کے اصول و ضوابط کے مطابق مکمل نہیں ہوا۔ بخلاف عبارت البغدادیین من اصحاب مالک، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے، فقہ مالکی والے جو بغداد میں رہنے والے ہیں، جو اہل بغداد ہیں، ان کے برخلاف وہ کیا سمجھتے ہیں؟ آگے امام صاحب ان کی وضاحت کرتے ہیں، آنی میری مراد یہ ہے کہ انہم یقولون، بے شک اہل بغداد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، انہا من شروط الصحت لا من شروط التمامی، ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ جو ولایت ہے نا یہ شروط صحت میں سے ہے، لا من شروط التمامی، شروط تمام میں سے نہیں ہے۔ آگے امام صاحب وسبب اختلاف ان سے آگے جو سبب اختلاف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، اس کو آئندہ سبق میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الرکن الثانی کا تعارف، پھر الفصل الاول کا تعارف اور الفصل الاول کا تعارف اور تفصیل، اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے جو فقہا کا اختلاف ہے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم اسی کا جو اگلا حصہ ہے، سبب اختلاف ہے الباب الثانی سے الرکن الثانی، اور جو مسئلہ ہم نے شروع کیا ہے الموضوع الاول کا تعارف و تفصیل، اور ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا جو سبب اختلاف ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ عقد نکاح کو قبول کرنے میں لیٹ کرنے کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے دلائل کو تلاش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔